سلیوری کے بارے میں بتا دیں نوشاد و شفقت صاحب کی طرف سے. یہ اب وہ سوالات ہیں جو فیس بک پہ آ رہے ہیں جی ان کی. دیکھیے سلیوری کا لمبی بات ہوگی، مختصر طور پر اتنا بتا دوں کہ قدیم زمانے میں یہ چیز پیدا ہوئی اور پوری دنیا نے اس کو قبول کیا ایک زمانے میں، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا. قرآن مجید نے سلیوری کو ختم تو نہیں کیا فوراً، لیکن اس کے خاتمے کے لیے راستہ کھول دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے نئے غلام بنانے منع کر دیے تھے، اور جو جنگی قیدی ہوتے تھے وار پریزنرز، ان کو غلام بنانے کے بجائے آزاد کرنا لازم کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو پہلے سے غلام تھے ان کے لیے یہ قانون دے دیا کہ ہر وہ غلام جو آزادی چاہتا ہے اس کو آزادی دی جائے گی. پوری دنیا میں کہیں بھی یہ حق کسی غلام کو حاصل نہیں تھا کہ اگر کوئی آدمی غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہے تو کوئی راستہ موجود ہو. قرآن مجید نے یہ قانون دے دیا، اس کو مکاتبت کا قانون کہتے ہیں. سورہ نور میں اس کے احکام ہیں کہ جو غلام چاہے آزادی لینا، اس کو معاہدہ یہ کرتے تھے کہ جی میں سال کے اندر اندر اپنے قیمت ادا کر دوں گا، مجھے آزاد کر دیا جائے. تو قرآن نے کہا کہ اگر وہ اپنی قیمت ادا نہ کر سکے تو حکومت ادا کرے گی غلامی کے خاتمے کے لیے. ایک اور قانون قرآن مجید نے دیا کہ اب ان کی شادیاں کی جائیں گی، اور آزاد لوگوں کو بھی کہہ دیا کہ وہ شادی کر سکتے ہیں اور غلاموں کی بھی شادی کی جائے گی. ٹھیک ہے. ایک اور قانون اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ اس کو نیکی بنا دیا کہ جتنے بھی لوگ گناہ کریں ان سے گناہ ہو جائے تو کفارے میں غلاموں کو آزاد کیا جائے گا. تو گویا غلاموں کو خود راستہ دے دیا کہ وہ اپنے لیے آزادی کا پروانہ لے سکتے ہیں، اور یہ بھی کھول دیا کہ جو لوگ غلام آزاد نہیں ہونا چاہتا اس کو اس کا مالک آزاد کر سکتا ہے، کبھی کفارے کے طور پر، کبھی کسی طور پر. اسی طرح زکوٰۃ اور خیرات کے اندر ایک جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ دنیا میں انسانوں کو، غلاموں کو آزاد کروانا چاہیے. فک و رقبہ کے جو احکام آخری صورتوں میں جا کر آتے ہیں. تو اس طرح سے قرآن مجید نے ایک راہ ہموار کر دی تھی. اور سورہ البقرہ میں جب نکاح کا قانون دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں غلام عورت سے بھی نکاح کرنے، آزاد لوگوں کو بھی نکاح کرنے کا حکم دے دیا. یہ سارے قوانین اللہ تعالیٰ نے دے دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ان کو تم لڑکا اور لڑکی کہو گے، عبد اور عبدہ نہیں کہو گے، یا اما نہیں کہو گے. یعنی غلام اور غلام عورت نہیں کہو گے، لونڈی یا غلام لڑکا نہیں کہو گے، بلکہ فتیٰ اور فتاة کہو گے. اتنے احکام غلاموں کے لیے دے دیے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حکم دیا کہ اب غلاموں کو وہی کھلاؤ گے جو تم خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ گے جو تم خود پہنتے ہو. اس کے بعد اگر کوئی غلام گھر میں رہے گا بھی تو اس کو آپ کے مالک والی حیثیت حاصل ہو جائے گی، اسی درجہ حاصل ہو جائے گا. تو یہ احکام ہیں سارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے دیے. اس کے بعد بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں نے اس کو ختم نہیں ہونے دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پوری دنیا میں غلام بنائے جا رہے تھے، غلام خریدے جا رہے تھے، تو مسلمانوں نے بھی اس کو ختم نہیں کیا. دنیا کا دباؤ بہت اہم چیز ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اگر پوری دنیا میں ایک چیز اتنی شدت کے ساتھ موجود ہو تو ایک چھوٹے سے خطے میں اس سے آزادی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. شاید صحابہ جیسے بعد میں بھی خلفاء ہوتے تو ختم ہو جاتا، لیکن بہرحال